بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا واحد راستہ علاقائی استحکام اور فلسطینی مسئلے کے حل کے ساتھ ہے۔ ہماری توجہ غزہ میں کشیدگی کم کرنے پر مرکوز ہے، ہمیں فلسطین کے مسئلے کے حل پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مستند اور ناقابل واپسی فلسطینی ریاست کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں ہزاروں افراد نے وزیر اعظم نیتن یاہو پر ملک کی سلامتی سے کھیلنے کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت کی تبدیلی کے لیے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم تھاما ہوا تھا اور حکومت کے خلاف مخالف اس کے نعرے لگا رہے تھے اور ڈھول بجاتے ہوئے نیتن یاہو کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ حماس کے ساتھ جنگ میں مارے گئے ایک فوجی کے بھائی نے کہا کہ حکومت نے ہمیں جس طرح 7 اکتوبر کو چھوڑا تھا وہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تبدیلی اور معاملات ٹھیک کرنے کے لیے طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ دوستو، ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت غیر مقبول ہو چکی ہے اور غزہ کی 4 ماہ طویل جنگ کے دوران مارے جانے والے فوجیوں کے رشتہ دار اور دیگر شہریوں کی جانب سے حکومتی اقدامات پر تنقید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جنگی کابینہ میں بھی اختلافات سامنے آ چکے ہیں کیونکہ نیتن یاہو حکومت میں برقرار رہنا چاہتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے ایک ایسی متحدہ حکومت تشکیل دینے کی پیشکش کی ہے جس میں نیتن یاہو کا کوئی کردار نہ ہو۔ ایودھیا میں ہونے والے رام مندر کی افتتاحی تقریب سے پہلے دوستو، کانگریس لیڈر ملکارجن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے پورے بھگوان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی رام مندر کے اندر ہے اور رام باہر ہیں، تمام اہم لوگ بھی باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی اکیلے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سب کچھ اکیلے ہی کرتے ہیں تو دوسروں کو ووٹ کیوں دینا پڑتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے وزیر اعلیٰ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود متعدد گھوٹالوں کے ملزم ہیں۔ ان کے خلاف کئی دفعہ کے تحت کیس درج ہیں۔ راہل گاندھی نے ٹھیک کہا تھا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ملک کے سب سے کرپٹ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آج وہ سچے ہیں اور اگر وہ صاف ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے صرف مودی اور امیت شاہ کی واشنگ مشین کا کمال ہے۔ مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ دوستو، بھارت 26 جنوری 1950 کو اپنے آئین کے نفاذ کے دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتا ہے، جس میں بھارت کو ایک سیکولر ملک کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو برسر اقتدار مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت کے ہندوتوا نظریے کے بالکل منافی ہے۔ پوسٹرز میں مقبوضہ وادی میں نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت کو کشمیری عوام کا یہ واضح پیغام سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے گھروں، دکانوں اور دیگر مقامات پر سیاہ پرچم لہرائیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ 26 جنوری مقبوضہ وادی کے عوام کے لیے یوم جمہوریہ نہیں ہے بلکہ یوم سیاہ ہے۔ روس کے زیر کنٹرول یوکرینی شہر ڈونیٹسک میں بم دھماکے میں دوستو 25 افراد مارے گئے۔ حملے میں ایک مصروف بازار کو نشانہ بنایا گیا جس میں 20 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ روس نے اس حملے کو شہریوں کے خلاف ایک وحشیانہ تخریب کرانہ حملہ قرار دیا ہے، تاہم ابھی تک یوکرین نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ڈونیٹسک شہر اور مشرقی یوکرین کے وسیع علاقے کے کچھ حصوں پر دوستو روسی حمایت یافتہ افواج نے پہلی بار 2014 میں قبضہ کیا تھا
اور تب سے یہ علاقہ جزوی طور پر ماسکو کے زیر کنٹرول ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ عدالت میں نیب کے گواہ کے بیان کے بعد کیس بے بنیاد اور من گھڑت ثابت ہو چکا ہے۔ عمران مسیح دبئی میں بھارتی دکان پر 3,800 درہم ماہانہ پر پارٹ ٹائم سیلز مین ہے۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ عمران مسیح کو نیب نے توشہ خانہ کی جیولری کی تصاویر بھیجیں اور اس سے لیے گئے جواب کی بنیاد پر سارا کیس بنا ڈالا۔ گواہ عمران مسیح ایک ایف اے پاس شخص ہے جو 8 سال کی کوششوں کے باوجود بھی بی.کام کا امتحان پاس نہیں کر سکا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عمران مسیح کے پاس جیولری کو پرکھنے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ عمران مسیح کو اپنے پاس ہیروں کا تعین کرنے کے لیے موجود متعلقہ سرٹیفکیٹ آئی جی آئی کا مخفف بھی معلوم نہیں، اور عمران مسیح کو اپنی دکان کے مالک کا بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ عمران مسیح نے مارکیٹ ریسرچ اور دکانوں سے لگائے گئے تخمینے کا کوئی تحریری ثبوت پیش نہیں کیا، اور نہ ہی عمران مسیح کو کمپنی کی طرف سے قیمت کے تعین اور عدالت میں گواہی کے حوالے سے کوئی اتھارٹی لیٹر جاری نہیں کیا گیا۔ دوستو، پرویز خٹک اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا صفایا کر کے ہی دم لوں گا۔ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اب عمران، نواز، زرداری اور مولوی کے دل فریب نعروں سے باخبر ہو چکے ہیں۔ ان کے سبز باغات دکھانے کی حقیقت قوم جان چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مداری کی طرح ڈگڈگی کھیل تماشا دکھا کر اپنا الو سیدھا کرنے میدان میں اترتے ہیں، اور جب یہ قوم کے ووٹوں سے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت اگر قائم تھی تو وہ میری وجہ سے تھی۔ جب میں نے راہیں جدا کی تو نہ عمران رہا نہ ان کی حکومت۔ عمران کی سوچ یورپ اور امریکہ کی سوچ تھی۔ وہ صوبے کے غریب عوام کے مسائل سے بے خبر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں تو عمران خان اور پی ٹی آئی کا صفایا کر کے ہی دم لوں گا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعلیٰ وہی ہوگا۔ امریکی انٹیلی جنس رپورٹ کے مطابق غزہ میں فضائی اور زمینی آپریشن اور بڑے پیمانے پر تباہی کے باوجود اسرائیل حماس کو تباہ کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی خفیہ اداروں نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے پاس اب بھی مہینوں تک لڑائی جاری رکھنے کے لیے گولہ بارود موجود ہے، اور وہ اب بھی غزہ میں لڑائی کے ساتھ اسرائیل میں راکٹ برسا سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ غزہ پر جنگ کے دوران حماس کو تباہ کرنے کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے اہلکار ان علاقوں میں بھی واپس آ چکے ہیں جن کے متعلق اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اب وہ اس کے کنٹرول میں ہیں۔ حماس ان علاقوں میں سیکیورٹی اور ایمرجنسی خدمات فراہم کرنے والے اہلکاروں کی صورت میں موجود ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ حماس کے ارکان لڑائی کے لیے صورتحال کے مطابق ڈھل رہے ہیں، اور اب ان کی حکمت عملی چھوٹے گروہوں میں لڑنا اور اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر غائب ہو جانا ہے۔ سابق امریکی جنرل جوزف ووٹل نے بھی اخبار کو بتایا کہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ حماس نقصانات کے باوجود مزید لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیل کے سفاکانہ حملے اور وحشیانہ بمباری 107 روز سے مسلسل جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 62,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ لاکھوں بے گھر فلسطینی خوراک اور دواؤں کی شدید قلت کا شکار بھی ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ دوستو رام مندر کی افتتاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب مسلمان اس سال اسی شہر میں ایک نئی مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
مسجد دوستو رمضان کے مقدس مہینے کے بعد مئی میں تعمیر شروع ہو جائے گی، جو 4 سال تک جاری رہے گی۔ 1992 میں ایودھیا میں 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ مسجد اس جگہ پر ایک قدیم مندر کے اوپر تعمیر کی گئی تھی جو ہندو دیوتا رام کی جائے پیدائش تھی۔ اس تنازع نے کئی دہائیوں تک کمیونٹیز کے درمیان دوستوں تعلقات کو خراب کیا اور مسجد کی تباہی نے ملک گیر فسادات کو جنم دیا، جس میں 2000 سے زائد افراد مارے گئے تھے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 2019 میں کہا تھا کہ مسجد کو گرانا غیر قانونی تھا، لیکن فیصلہ دیا کہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نیچے ایک غیر اسلامی ڈھانچہ موجود ہے۔ اس نے حکم دیا کہ مندر بنانے کے لیے یہ جگہ ہندو گروپوں کو دی جائے اور مسلم کمیونٹی لیڈروں کو مسجد کی تعمیر کے لیے شہر میں کسی اور جگہ زمین دی جائے، جبکہ $18 کروڑ کی لاگت سے تیار ہونے والے مندر کی تعمیر مہینوں کے اندر شروع ہوئی، جس کے پہلے مرحلے کی تعمیر کا افتتاح پیر 22 جنوری کو ہوگا، جبکہ دوسری جانب مسلمان گروپ تقریباً 25 کلومیٹر یعنی 15 میل دور ایک ویران جگہ پر مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس مسجد کا نام دوستو مسجد محمد بن عبداللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے، جبکہ بابری مسجد کو مغلیہ سلطنت کے شہر بابر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پاکستان استحکام پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ملتان میرا گھر ہے، میں جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں اور جو وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں۔ میرا اس حلقے میں آنے کا مقصد لوگوں کی خدمت اور یہاں کے مسائل حل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے ساتھ کھڑے کسی آدمی کو ضائع نہیں کرتا، ان کا ساتھ ہمیشہ نبھاتا ہوں۔ صدر جو بائیڈن کے ساتھیوں نے نیتن یاہو کو شرق اوسط میں امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے اور تجویز پیش کی ہے کہ ان کا فلسطینی ریاست کی جانب رخ کرنے کے لیے امریکہ اور عرب ممالک کے مطالبات کو مسترد کرنا غلط ہے۔ نیتن یاہو نے جنگ کے بعد غزہ پر حتمی کنٹرول کے لیے فلسطینی اتھارٹی کو پوزیشن دینے کے امریکی مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک اسرائیلی رہنما کو اپنے قریب ترین دوستوں کی مخالفت کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کو کمزور کرنے اور ایرانی حمایت یافتہ حماس کو غزہ کے حکمران کے طور پر قبول کرنے کی تاریخ ہے، جس کے افسوسناک نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ غزہ میں عام شہریوں کی اموات اور مصائب نے عرب ممالک میں غم و غصہ پیدا کیا ہے، جس سے امریکی اتحادیوں کے درمیان اسرائیل سے تحمل کے مطالبات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور امریکہ میں تقسیم سامنے آئی ہے۔ یورپی یونین نے حتمی 2 ریاستی حل پر اصرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف فوجی اقدامات سے امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے غزہ میں جنگ کے بعد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبات کو یورپی یونین نے مسترد کرنے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم 2 ریاستی حل اپنانا چاہتے ہیں، ہمیں اس بارے میں بات چیت کرنی چاہیے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس کیا حل موجود ہے کہ تمام فلسطینیوں کو نکال دیں یا ان کو مار دیں۔ خلیج عدن میں ایک ایرانی کشتی کے خلاف مشن کے دوران لاپتہ ہونے والے امریکی نیوی سیلز کے فوجیوں کی بازیابی کا آپریشن دوستو ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے اسپیشل فورسز کے جوانوں کو اب مردہ قرار دے دیا ہے۔ کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ 10 دن کی تلاشی کی مہم مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارے لاپتہ ہونے والے 2 امریکی نیوی سیلز کا پتہ نہیں چل سکا ہے اور اب انہیں مردہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ، جاپان اور اسپین کے جنگی طیاروں اور بحری جنگی جہازوں نے یمن اور صومالیہ کے درمیان خلیج عدن کے ایک وسیع تر علاقے میں
مسلسل تلاشی مہم شروع کر رکھی تھی۔ مارے جانے والے دونوں جوانوں کا تعلق دوستو امریکی نیوی سیلز کی اس ٹیم سے تھا جس نے ایک اس چھوٹی کشتی کی تلاشی لی تھی جس میں امریکی فوج کے مطابق ایرانی میزائل کے بعض پرزے ملے تھے، اور یہ کشتی یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ساز و سامان لے جا رہی تھی۔ امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا 3D پرنٹڈ گھر اب فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جس کی قیمت $2,99,000 رکھی گئی ہے، جس میں 3 بیڈ روم، 2 باتھ روم اور 750 مربع فٹ کا گیراج بھی شامل ہے۔ SQ4D نامی کمپنی نے اسے جدید ترین 3D پرنٹنگ مشینوں سے صرف 8 روز میں تعمیر کیا ہے۔ روبوٹ مشینوں نے اس کی بنیادیں تعمیر کی، جبکہ خود کار انداز میں کام کرنے سے مزدوروں کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ صرف دیکھ بھال کے لیے 3 افراد کافی تھے۔ اس طرح بہت تیزی سے اور کم خرچ لاگت کے گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ اور بالخصوص نیو یارک میں مکانات بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں 3D انداز میں تعمیر کیا جائے تو اس سے اخراجات 50% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں روایتی طریقوں سے تیار گھروں کی کم سے کم قیمت $5,40,000 سے شروع ہوتی ہے۔ مائیکروسافٹ نے اپنے صارفین کے لیے پاس ورڈز کے بغیر کسی بھی اکاؤنٹ میں لاگ ان سائن ان ہونے کا نیا طریقہ متعارف کروا دیا ہے۔ لاگ ان ہونے کے لیے صارفین کو اپنے سمارٹ فون پر ونڈوز ہیلو یا مائیکروسافٹ اتھینٹیکیٹر ایپ درکار ہوگی۔ جب بھی وہ اپنے کسی مائیکروسافٹ اکاؤنٹ میں داخل ہونا چاہیں گے تو صارف مذکورہ دونوں میں سے ایک ایپ کے ذریعے خود کی تصدیق کرے گا، اور یوں وہ بغیر پاس ورڈ ٹائپ کیے اس اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائے گا۔ واضح رہے دوستوں کہ اسی طرح کا سیکیورٹی فیچر واٹس ایپ اور یاہو میں بہت پہلے سے موجود ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے پاس ورڈ کے بغیر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مائیکروسافٹ کے ایک تازہ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ آج کل پاس ورڈ بھولنا ایک عام سی بات بن چکی ہے، جو صارفین کے لیے شدید پریشانی کے علاوہ وقت کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔